ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اے میرے چچا، کیا میں آپ کو ایک ایسا عطیہ عطا نہ کروں، ایک ایسا تحفہ دوں جو آپ کو 10 چیزوں کا مالک بنا دے۔ وہ 10 چیزیں کیا ہیں کہ آپ کے اس کام کرنے سے اللہ رب العزت پہلے اور پچھلے، پرانے اور نئے، غلطی سے کیے ہوئے، جان بوجھ کر کیے ہوئے، چھپ کر کیے ہوئے اور کلم کلا چھوٹے اور بڑے تمام گناہ اللہ رب العزت اس کے ذریعے سے معاف کر دیں گے۔ اب وہ کام کیا ہے کہ جس کے ذریعے سے یہ تمام گناہ معاف ہوں گے؟ وہ صرف اور صرف کیا ہے؟ 4 رکعت نماز صلاۃ تسبیح ہے۔ صرف 4 رکعت نماز صلاۃ تسبیح ہے، اور اس میں آپ نے پڑھنا کیا ہے کہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ یہ تیسرا کلمہ اگر آپ کو یاد ہو تو انشاءاللہ اس کا پڑھنا آپ کے لیے بہت آسان ہوگا۔ طریقہ کار کیا ہے؟ اس کا طریقہ کار بہت ہی آسان ہے۔ حدیث میں 2 طریقے آئے ہیں، لیکن یہ طریقہ جو میں بتا رہا ہوں یہ بہت ہی آسان اور سہل ہے۔ اس کا طریقہ کار یہ ہے، جیسے آپ نے 4 رکعت صلاۃ تسبیح کی نیت باندھ لی، آپ نے جیسے اللہ اکبر کہہ دیا، اور اس کے بعد آپ پڑھیں گے سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ پھر اس کے بعد آپ نے 15 مرتبہ یہ پڑھنا ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ پھر اس کے بعد آپ نے سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، پھر اس کے بعد جون سی بھی سورت آپ پڑھیں۔ پھر اس کے بعد رکوع میں جانے سے پہلے آپ نے 10 مرتبہ پڑھنا ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ یہ ہو گئے 25۔ پھر آپ رکوع میں گئے، رکوع میں ربی العظیم سبحان ربی العظیم 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے 10 مرتبہ یہ پڑھنا ہے۔ پھر اس کے بعد یہ ہو گئے 35۔ پھر آپ رکوع سے جیسے کھڑے ہو گئے تو آپ نے 10 مرتبہ دوبارہ پڑھنا ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ اکبر۔ یہ ہو گئے 45۔ پھر اس کے بعد آپ سجدے میں گئے، جیسے ہی آپ نے سجدہ کیا سبحان ربی الاعلیٰ 3 مرتبہ پڑھا یا 5 مرتبہ، پھر آپ 10 مرتبہ یہی پڑھیں گے۔ پھر آپ جیسے ہی سجدے سے بیٹھیں گے، پھر آپ نے کیا نام ہے 10 مرتبہ یہ پڑھنا ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ یہ ہو گئے 65۔ پھر آپ جب دوسرے سجدے میں جائیں گے، پھر آپ 10 مرتبہ یہ پڑھیں گے، یہ کل میزان 75 ہو گئی۔ تو آپ نے دوسری رکعت میں جیسے ہی کھڑے ہو جائیں، پھر آپ نے 15 مرتبہ یہ، پھر اس طرح ساری ترتیب وہی ہے، تو یہ تقریباً 300 میزان ہو جائے گی۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا کہ یا تو آپ ایسے کریں کہ روزانہ اس کو پڑھیں، روزانہ کے اعتبار سے آپ اس کو پڑھیں۔ اگر یہ ہو نہیں سکتا تو ہفتے میں ہر جمعے کے دن اس کو پڑھیں، ہر جمعے کے دن اس کے پڑھنے کا اہتمام کریں۔ اگر یہ بھی نہیں ہو سکتا تو مہینے میں 1 بار پڑھیں، اگر وہ بھی نہیں ہو سکتا تو سال میں 1 بار پڑھیں، اگر وہ بھی نہیں ہو سکتا تو زندگی میں 1 بار پڑھ ہی لیں۔ تو یہ میرا اور آپ کے لیے بابرکت رمضان کا مہینہ ہے، تو اس میں ہم کوشش کریں کہ اگر روزانہ ہو سکتا ہے تو پڑھیں، اگر یہ نہیں ہو سکتا تو ہم کیا نام ہے جمعے کے دن اس کا لازمی پڑھنے کا